محرم رشتوں میں سب سے خطرناک جو رشتہ ہوتا ہے نا محرم رشتوں میں وہ نہ بہن بھائی کا، نہ باپ بیٹی کا، نہ بھتیجی بھانجی کا، سب سے خطرناک رشتہ ہوتا ہے سسر کا اور بہو کا، کیونکہ یہ ایک محرم بعد میں بنا ہوا لیکن ہوتا محرم ہے، ہاں وہ لیکن نکاح تک ہے نہیں، سسر تو ابدی محرم ہے۔ اگر طلاق ہو گئی ہے سسر کے ساتھ تو نہ شادی ہو سکتی ہے، پھر بھی نہیں، وہ طلاق اگر ہو گئی ہے تو سسر پھر بھی محرم ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ سب سے خطرناک رشتہ تو پھر یہ ہوا نا کہ جس کے اندر ایک محرم بنایا جاتا ہے، اور دیور محرم نہیں ہے، دیور محرم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک غیر محرم دیور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک غیر محرم رشتے دو ہیں اصل میں، ایک دیور کا اور ایک ہمسائے کا، یہ دونوں رشتے ہیں آسیات ناریات۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا، قیامت کے قرب میں ایسا زمانہ پیدا ہو جائے گا، عورتیں ایسے چست لباس ہے نا، باریک اور چست لباس پہنیں گی کہ وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی دیکھنے والے کے لیے براہنا ہوں گی، کہ جو اپنے جوڑوں کو ایسے بناتی ہیں جیسے اونٹ کی کوہانیں آگ میں گریں گی۔ وہ ایک اگر گناہ کرتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اسلام میں یہ گناہ جائز ہے۔ اگر عرب ممالک میں کوئی گناہ رائج ہو جائے تو اس سے یہ مطلب تو نہیں اسلام میں وہ جائز ہو گیا۔ نہیں بلال بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر جہاں پہ روزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر اسی کے اندر تھے۔ وہ اس کا لب و لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں میل ہے یا کجی ہے، اس کے دل میں طمع پیدا ہو۔ اس کی صرف گفتگو کے بارے میں اللہ نے قید لگائی ہے۔ نبی کسی امت کا باپ بھی ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا واقعہ بیعت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پردے کی اور سے بیعت کے لیے، اس نے سمجھا ہاتھ میں ہاتھ دینا کا، عورت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا جب ہاتھ بڑھا پردے کی اور سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔